رو کے دعا مانگے جتنا مرضی میرا دل چاہے کہ یا اللہ کرم فرماؤ، یا رسول اللہ نگاہ خاص فرماؤ، آج بڑا دل چاہ رہا، آج کی رات آپ کی عزت کے لیے میں جناب تھانے میں گزارنا چاہتا ہوں۔ آج اعلان ہو جائے نا کہ خبردار جو 12 ربیع الاول نے جلوس کٹے گا تو اس تے دہشت گردی دا پرچہ، پھر میں نے دسیو کہ کتنے لوگ آن گے۔ کسی شوق نے لکھ دیا یہ مصرع محراب مسجد پر کہ وہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا۔ آج یہ بات اگر کر دی جائے نا، یہ اسی طرح بسیں لگ جائیں چوکوں میں، شیل لالے ہو بدوکا لے کے کھلو جان، جو بندہ نکلے گا شیلنگ ہوئے گی۔ 12 ربیع الاول کے جلوس میں آپ نے مجھے بتانی ہے کہ تعداد کتنی ہوگی۔ جو بندہ حضور علیہ السلام کی عزت کے لیے نہیں نکل سکتا تو وہ حضور کے میلاد کے لیے نکلے گا؟ بالکل یہ جھوٹی باتیں ہیں۔ اس لیے آپ لوگ بالکل حضرت ہمارے فرماندہ سے امیر مجاہدین کہ یہاں 2 نمبری کوئی نہیں چلنی، اللہ کے رسول کو دھوکہ کوئی نہیں دے سکتا۔ ہم ابھی آپ کے سامنے بات اور کریں، یہاں ہمیں نہیں نظر آ رہے ہوتے ایجنسیوں والے بیٹھے ہوتے ہیں، ہمیں نہیں سارے معاملات پتہ، لیکن اس سے بڑی اور مداہنت اور منافقت کیا ہے کہ ہم آپ کے سامنے بات اور کریں، تھانے کے اندر اور کریں، ایجنسیوں کے سامنے اور بات کریں۔ ابھی ہم آپ کو جناب کہیں کہ حضور کی عزت کے لیے کڑی لگوانے کے لیے تیار ہو، وہاں سے ایک پولیس کا ڈالا آ جائے، ایک جو سا ایجنسی والا اندر بیٹھا ہو تو اس کو دیکھ کے پھر ہماری تقریر کا رخ ہی بدل جائے، تو اس سے بڑی اور کیا منافقت ہے؟ تو زندگی ایک مرتبہ ہے، موت بھی ایک مرتبہ، شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ کام جئیں گے غیرت کے ساتھ، آقا و مولا کے غلام بن کے جئیں گے، ٹھیک ہے؟ اور وہ موت مانگا کریں۔ اب جناب موت سب کے حصے میں آنی، آپ کون سی موت چاہتے ہیں؟ آپ وہ موت چاہتے ہیں کہ جیلم کے سول اسپتال میں آپ پڑے ہوں اور جناب 20 دن آپ بستر مرگ سٹریچر کے اوپر آپ ایڑیاں رگڑتے رہیں اور خون کی بوتلیں ادھر لگی ہوں، ڈرپیں ادھر لگی ہوں، ٹیکے پہ ٹیکے لگ رہے ہوں اور بستر مرگ پر اس طرح جناب شدت کے ساتھ آپ بیمار ہوں، ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جائیں؟ کیا آپ کو یہ موت چاہیے؟ یا آپ کو یہ موت چاہیے کہ میدان لگا ہو تحفظ ناموس رسالت کا اور ہم سب اکٹھے سینہ تان کے کھڑے ہوں آقا و مولا کی عزت کی پہرے داری کے لیے، پھر مختلف سمت سے مخالف سمت سے پھر گولی چلے؟ موت مانگنی ہے تو ایسے مانگے نا رب سے، کھڑا ہو بندہ حضور کی عزت ناموس کی پہرے داری کے لیے، موت یا اللہ ہمارے نصیب میں ایسی موت لکھی کہ پھر سامنے سے چلے گولی، پھر جو حضور کے غلام نہ دائیں ہٹے نہ بائیں ہٹے بلکہ سینہ تان کے لبیک کا نعرہ لگائے، پھر وہ گولی ہمارا سینہ آج پاک کرے، خون کا فوارہ نکلے، حالت رضا ہو، آخری سانسیں جاری ہو، سامنے آقا و مولا کا چمکتا ہوا تو ہاتھ چلا آ جائے اور دنیا سے جاتے جاتے میں اور آپ یہ نعرہ لگا رہے ہو لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک لبیک۔ اس لیے آپ لوگ یہ سنیوں کا قرہ امتیاز، ہم آقا و مولا کی عزت ناموس کے بھی محافظ ہم، صحابہ کی بھی عزت ناموس کے محافظ ہم، اہل بیت اطہار کی بھی عزت ناموس کے محافظ ہم، اولیاء کرام حضور کے غلاموں کی بھی عزت اور ناموس کے محافظ ہم ہیں، قرآن کی عظمت کے بھی رکھوالے ہم ہیں اور ملک پاکستان کی سرزمین کے بھی رکھوالے ہم۔ یہ جو اوپر بیٹھے ان کے تو جو بڑے ہیں یہ اپنے شجرے نکالیں، ہم اپنے شجرے کیمرے کے سامنے آ کے رکھتے ہیں جناب۔ ہم سب جو ان سے ہیں وہ شجرے والے، ہم سب خاندانی لوگ بیٹھے ہیں نا۔ ہمارے بزرگ وہ تھے کہ جنہوں نے حضور کے دین کے لیے اپنے سینوں کے اوپر بم کھائے، کیوں جی؟ ہمارے بزرگ، ہم ان کی اولادیں ہیں جنہوں نے ملک پاکستان بنانے کے لیے جام شہادت نوش کیے۔ یہ جو آج اوپر آ کے بغیرت بیٹھ کے جو ملک کا خزانہ بھی لوٹتے ہیں اور ملک پاکستان کا نہ دفاع کر رہے ہیں، نہ جغرافی حدود کا، نہ نظریاتی حدود کا، ان کو تو پتہ ہی نہیں کیونکہ انہوں نے تو قربانی کوئی نہیں دی۔ یہ جتنے بھی اوپر بیٹھے ہیں یہ ایک اپنے شہید کا نام نہیں بتا سکتے۔ انہوں نے اس وقت بھی انگریزوں حق میں زمانہ کے انہوں نے جناب ٹیسیاں کی اور ان کی آپ تاریخیں پڑھیں۔ آپ کل میرے پاس دفتر ہیں، یہ جو اوپر بیٹھے نا بڑے، ان کے کئی بندوں کے میں آپ کو ان کی ہسٹری آپ کے سامنے رکھوں گا۔ خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں
یہ وہ لوگ اوپر بیٹھے کہ جنہوں نے جنگ آزادی میں پورے مسلمانوں کے لشکر 300 500 ان کو پہلے بلا کر اپنے پاس پناہ دی، پھر انگریزوں کو مخبری لگا کر ان کو انہوں نے قید کروایا. اور ایک ملتان کا جو بہت بڑا اپنے آپ کو پیر کہتا ہے وہ بھی انہی میں سے ہی ہے. ہزار مجاہدین کو انہوں نے اپنے پاس پہلے بلایا، ان کو انہوں نے پناہیں دی، پھر انگریزوں کی فوج کا ریٹ مروا کے ان کو کڑیاں لگوا کے ان کے حوالے کیا. آج قرآن کے اوپر حملہ ہے. آپ بتائیں کیا ملک پاکستان اس لیے بنا تھا 700 سے زائد نسخے، جو دینے کا سب سے بڑا غلاظت والا جو نالا ہے مین تھانے کے ساتھ، کیا اس تھانے کے ساتھ جو اس نالا ہے اس نالے سے نہیں ملے؟ اور جو مولانا صاحب تھے وہاں کے ساتھ امام مسجد، انہوں نے 1 نہیں 2 نہیں، انہوں نے جا کے شکایتیں لائی ہیں تو پولیس والوں نے الٹا ان کو بٹھا لیا. انہوں نے کہا مولوی تیرے تے میں پرچہ دے آؤں گا. اور پھر آخر میں وہ میرے پاس آئے، جناب یہ تو یہ کام بان رہا ہے، روزانہ 100 کی تعداد میں نئے قرآن مجید کے نسخے جو سے ہیں وہ معاذ اللہ وہاں سے نکل رہے ہیں. وہ تو پھر ہم نے جب یہ آخر میں اعلان کیا سے کیا جناب 2 دن کا وقت ہے، جو وہ نالا ہے اس کا رستہ بند کیا جائے، پانی کا رخ موڑا جائے، تمام مشینری لگا کر جتنے بھی قرآن مجید کے نسخے ہیں اس میں سے ہم نکالیں گے، اور 2 دن کے اندر اگر وہ تم نے گستاخ گرفتار نہ کیا تو پھر جمعے دے بعد پھر دمادہ مست کلندر ہوئے گا، پھر جی ٹی روڈ بند ہوئے گا، تو پھر تہاڈا پیو بھی کھلا کوئی نہیں سکے گا. اس دے بعد پھر کوئی حرکت برکت ہوئی تو پھر جا کے وہ بعد اسی پھر گئے نارووال جیل میں. جب میں گیا 2018 میں نارووال جیل، تو دفعہ میں نے بندے نے دسیا، انہوں نے کہا جناب یہ وہ بندہ ہے یہاں نارووال جیل میں انہوں نے بند کیا ہوا، وہ بندہ جو یہاں قرآن مجید کی گستاخی کرتا تھا. تو قرآن کی حفاظت کے لیے کس نے کھڑا ہونا ہے؟ ہم نہیں کھڑا ہونا ہے. یہ پنن وال کے پاس علاقہ ہے، یہ پچھلے سال کی میں بات آپ کو بتا رہا ہوں. اس نے شدید ترین گستاخی کی، تو جب اس نے پرچہ شرچہ کٹوا کے اس نے پایا لے وہ بندہ ہے ادھر اس جیل کے اندر ہے قرآن مجید کا گستاخ. تو اس نے اتنی شدید ترین گستاخی کی وہ تو ہم بیان بھی نہیں کر سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے. اب اس کی حال پتہ کیا ہے؟ اس کی حالت یہ ہے کہ وہ روٹی نہیں کھا سکتا، اور وہ روٹی اگر کھاتا بھی ہے وہ ایک مقصد کے لیے کھاتا ہے، جو اس کے جسم سے جو گندگی غلاظت نکلتی ہے نا وہ کھاتا ہے. یہ جلم جیل کے اندر ہے. تو یہ جو اوپر جو قرآن کے اوپر حملے کرتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں یہ بچ جائیں گے؟ ہمارے رضا فرماتے تھے کہ گناہگار تو ہم سب بیٹھے نا جی، کسی سے کم ہو گیا، کسی سے زیادہ ہو گیا، کسی سے کوئی خطا جانے سے سرزد ہوئے گی، کم سے کم ہم غدار تو نہیں ہے نا. ممتاز حسین قادری صاحب کو ہم بچا نہیں سکے، کوشش کی، زور لگایا، ہر بندہ جو کر سکتا تھا کیا، لیکن کم سے کم ممتاز قادری صاحب کی جو قاتل جماعت ہے ہم ان کے بھی ساتھ نہیں ہیں. آسیہ ملونہ گستاخ رسول کو جو اگر بار کر دیندے تو ہم نے اس کے چیر پھاڑ دینے تھے. منصبہ نبیجن فقلو ہونا تھا، کیوں جی؟ اس کا سر تن سے جدا ضرور ہونا تھا گستاخ رسول کا، ہم وہ نہ کر سکے، انہوں نے راتوں رات بھگا دیا. لیکن کم سے کم جنہوں نے گستاخ رسول کی حمایت کیا آپ ان کے ساتھ تو نہ کھڑے ہونا جی. ممتاز قادری صاحب ہمارے ہیرو ہیں نا جی انشاءاللہ. لیکن ووٹ ہمارا اس کے لیے ہے، فواد ڈبو کے لیے، جو یہ کہتا ہے کہ ممتاز قادری تو قاتل ہے، جس کا آج بھی نیٹ کے اوپر بیان ہے کہ ممتاز قادری نے جو شیطان تاثیر کو قتل کیا یہ جہالت کی بنا پہ کیا. جو بندہ حضور کی عزت ناموس کی پہرے داری تحفظ ناموس رسالت کو جہالت کے ساتھ تعبیر کرے، اس سے بڑا بدبخت اور کمینہ کون ہو سکتا ہے؟ آپ لوگ تو مسجدیں بنانے والے ہیں نا، مساجد آباد کرنے والے، کیا آپ اس کی حمایت کریں گے جس نے مسجد وزیر خان کے اندر جا کے لڑکیاں نچوائی؟ تو اس لیے یہ وعدہ کریں اس مرتبہ آپ جنوں والوں نے یہ داغ جون سے نا دھونا ہے انشاءاللہ. یہ کس طرح ممکن؟ نیچے قرآن پڑھنے والے بیٹھے، اوپر قرآن کا منکر آ جائے، نیچے مساجد بنانے والے مساجد آباد کرنے والے بیٹھے، اوپر مساجد کے اندر لڑکیاں نچوانے والا آ جائے، نیچے ممتاز قادری کے ماننے والے ممتاز قادری کو اپنا ہیرو ماننے والے بیٹھے، اور اوپر جو سے ممتاز قادری کو قاتل اور جاہل کہنے والا آ جائے. تو اتنی محنت اور آپ نے کرنی ہے کہ اب کی بار کوئی شہود و نور کا ایجنٹ ہم نے آگے نہیں آنے دینا. ایک سیکنڈ کے لیے بھی ہم نے کفری نظام نہیں چلنے دینا. اب کی بار تخت کے اوپر نہ کوئی شہود و نور کا ایجنٹ آئے گا. اب کی بار اگر آئے گا تو تخت کے اوپر محمد عربی کا دین آئے گا انشاءاللہ. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک
انشاءاللہ ہم نے یہ بدماشیاں بند کروانی ہیں انشاءاللہ. ابھی حضرت نے قرآن مجید کی تلاوت کی, مزہ آیا کہ نہ آیا جی؟ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقصد کے لیے نازل نہیں فرمایا. آج یہ لوگوں کی یہ محنت ہے کفار کی, انہوں نے اس لیے یہ ایسے اوپر ایجنٹ بٹھائے. وہ کہتے ہیں بتائیں جی, قرآن مجید کا ایک اپنا قاعدہ قانون ہے, قرآن کا قانون ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے کام ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت مطہرہ کے اس کے اندر اصول ہیں, قوانین ہیں.